السلام علیکم فرینڈز، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈرامہ سیریل نکاح کی آج کی ایپیسوڈ میں کیا ہوا تھا۔ حارث اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے اور اسے بہت افسوس ہوتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے، اسے ماہم کی ہوئی ساری باتیں یاد آتی ہیں جو اس نے کہا تھا کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، شکر ہے مجھ پہ تم لوگوں کی اصلیت پہلے ہی کھل گئی ہے، شکر ہے اتنا ڈرا ٹائم بھی نہیں گزرا، اب میں تم سے طلاق لوں گی اور میں تمہارے طلاق کے پیپر جلد ہی کورٹ میں دائر کروں گی اور میں تم سے طلاق لے کے اب الگ رہوں گی۔ اور کہا تھا کہ تم لوگ اس طرح کے سوچ کے لوگ ہو گئے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، مجھے بہت ہرٹ کیا ہے۔ اگر آپ اس ڈرامے کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی میری ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ پھر اس کے بعد حارث کو نوشا یاد آتی ہے کہ اسے نوشا سے کتنی محبت تھی اور کس طرح وہ اپنی شادی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس کی شادی کا دن آیا تو انوشا نے روڑا ڈال دیا کہ مجھے نہیں پتہ، میں نے اپنا نکاح نامہ پڑھنا ہے۔ جب انوشا نے اپنا نکاح نامہ پڑھا تو اس نے کہا کہ مجھے اس کی شق نمبر 18 سے اختلاف ہے، جبکہ سب لوگوں نے انوشا سے کہا کہ انوشا تم نکاح نامے پہ ایسے ہی سائن کرو، کیونکہ ہر لڑکی نکاح نامے پر ایسے ہی سائن کرتی ہے، لیکن اس نے کہا نہیں، میں نکاح نامہ پڑھوں گی، اس کے بعد میں سائن کروں گی۔ اور یہ بات اس کی ساس اور اس کی پھوپھو ساس کو بہت بری لگی تھی اور انہوں نے بہت باتیں بنائی کہ یہ کیسی لڑکی ہے، اپنے نکاح والے دن طلاق کی باتیں کر رہی ہے، یہ بدشگونی پیدا کر رہی ہے، اس طرح کی اسے بہت باتیں کی تھی، لیکن وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اور اس نے حارث کو بہت منانے کی کوشش کی کہ حارث تم تو میری بات مانو، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، میں ایک نارمل بات کر رہی ہوں۔ لیکن حارث نے بھی اس کی بات نہیں مانی تھی اور کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں نئی شادی کرنی تو کوئی بات نہیں۔ اینڈ پہ اس کی ماما نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر یہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، ایسی لڑکی کو میں اپنی بہو نہیں بناؤں گی جو شادی والے دن طلاق کی باتیں کر رہی ہے، یعنی کہ اسے ارادے ہی صحیح نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے میں اسے طلاق دلوا دوں گی اگر اس نے میرے بیٹے سے شادی کی بھی، اور میں یہ شادی ہونے ہی نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں اور حارث بھی ان کے پیچھے چلا گیا تھا۔ اس کو یہ ساری باتیں یاد آتی ہیں، وہ پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ہمیشہ قسمت میرے ساتھ اتنا برا کیوں کرتی ہے۔ ہمدان انوشا سے کہتا ہے کہ پاپا کا رویہ تو ہمارے ساتھ بہت بدل گیا ہے اور یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے۔ انوشا کہتی ہے کہ ہاں میں بھی بہت حیران ہوں کہ انکل کا رویہ ایک دم سب کیسے چینج ہو گیا۔ ہمدان کہتا ہے کہ ایک دم نہیں چینج ہوا، اس میں تو کافی دن لگے ہیں، یہ ساری میری محنت ہے، میں آہستہ آہستہ کر کے پاپا کا برین واش کرتا رہا تھا اور اب نتیجہ یہ نکلا کہ پاپا میرے بالکل تمہارے ساتھ سیٹ ہو گئے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اچھا چلے شکریہ آپ کا۔ ہمدان کہتا ہے کہ میں تو اب اسی کوشش میں لگا ہوں، ایک نہ ایک دن تو تم میری ہوگی نا۔ انوشا کہتی ہے پیار، یہ پیار جیسا لفظ میں نے زندگی میں کئی بار سنا ہے، لیکن مجھے جب یہ الفاظ منہ سے ادا ہو جاتے ہیں نا تو یہ اپنی وقت کھو دیتے ہیں۔ جنہوں نے بھی ان سے پیار کا دعویٰ کیا لیکن وہ اس پر ثابت قدم نہیں رہے۔ حارث اور میرے سے کافی 4 سال ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہے، لیکن حارث نے میرے ساتھ بہت برا کیا، اس کو چاہیے تھا کہ مجھ سے محبت نبھاتا، وہ ایک بات پہ آ کے اڑ گیا تھا، اگر وہ ادھر مان لیتا تو آج ہم دونوں ایک ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے۔ آگے سے ہمدان کہتا ہے ہاں تمہارا ادھر اڑنا ہی مجھے پسند آیا، اسی نے ہی تمہاری میری دل میں جگہ بنائی تھی، اگر تم وہاں نہ اڑتی تو شاید تم مجھے اتنی پسند نہ آتی، کیونکہ مجھے ہمیشہ سے اسی طرح کی بولڈ اور اپنے لیے کھڑے ہونے والی لڑکیاں پسند تھی۔ انوشا کہتی ہے کہ ہاں یہ ساری باتیں جب وہ دونوں آپس میں کر رہے ہوتے ہیں تو رائنا وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے اور ان دونوں کی باتیں سن لیتی ہے، جس پہ ہمدان نے اسے کہا تھا کہ مجھے ہمیشہ سے ہی تم بہت پسند تھی اور تمہاری اس طرح کی بولڈ باتیں مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی کہ تم بہت بہادر ہو، تم کسی سے نہیں ڈرتی۔